اللہ تعالیٰ قرآن میں تاکید کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں تفصیلی بیان فرما دی ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. پھر اللہ نے ایک آیت کریمہ میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے صاف صاف ارشاد فرما دیا یہ راستہ نبیوں کا راستہ ہے, یہ راستہ صدیقوں کا راستہ ہے, یہ راستہ شہیدوں کا راستہ ہے, یہ راستہ انبیاء کرام کا. سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے سبحان اللہ. سمجھنا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے, اسے پکڑنا ہے. اللہ نے ہمیں کتاب عطا فرمائی قرآن مقدس, اس سے پہلے اللہ نے نبی دنیا میں مبعوث فرمایا کیونکہ کتاب کو سمجھانے والا ہونا چاہیے. ایسے تو کوئی سمجھ نہیں پائے گا کتاب. اللہ نے حضرت آدم پہ صحیفے نازل فرمائے, صحیفہ بعد میں نازل فرمائے, پہلے آدم کو بھیج دیا کیونکہ بغیر رجال اللہ کے کتاب اللہ سمجھ میں نہیں آتی. سبحان اللہ. بغیر رجال اللہ کے کتاب اللہ سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے اللہ نے ان دونوں کو لازم و ملزوم رکھ دیا. تم ایک کو پکڑو گے چھوڑو گے دوسرے کو تو ناکام ہو جاؤ گے. تم نے کتاب اللہ کو پکڑا رجال اللہ کو چھوڑ دیا تو بھی ناکام, اور تم نے رجال اللہ کو پڑھا کہ کتاب اللہ کو چھوڑ دیا تو بھی ناکام. اللہ نے ارشاد فرما دیا تمہیں رجال اللہ بھی پکڑنا ہے کتاب اللہ بھی پکڑنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتاب اللہ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے رجال اللہ کو دنیا میں بھیجا. اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. کتاب سمجھانی ہے, اب کتاب کو سمجھانے کے لیے رجال اللہ کا ہونا ضروری ہے. پھر نبوت کا دروازہ بند ہو گئی اللہ نے صحابہ کے ذریعے سے. کوئی کہے کہ میں صحابہ کو چھوڑ کر قرآن سمجھ لوں گا تو ایسا ہو نہیں سکتا. کوئی چاہے کہ میں عالم بن جاؤں بغیر استاد کے کبھی ہو سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر بننا چاہے بغیر ڈاکٹر کے پاس پہنچے بغیر ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی انجینئر بننا چاہے بغیر انجینئر کے ذریعے وہ انجینئر بن جائے ایسا ہو سکتا ہے؟ اسے کالج میں جانا پڑے گا, اسے پڑھائی پڑھنی پڑے گی. ایسی میز پر بیٹھ کر کتاب دیکھ کر وہ انجینئر نہیں بن سکتا ہے, ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے, وہ آفیسر نہیں بن سکتا ہے. اسے استاد چاہیے, مربی چاہیے, معلم چاہیے جو اسے پڑھاتا ہو سمجھاتا ہو. استاد کا ہونا ضروری ہے. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے بعد صحابہ کو عطا فرما دیا. کتاب کو سمجھانا ہے, سنت رسول کو سمجھانا ہے. جو سب سے زیادہ نبی کو سمجھے تھے صحابہ, اللہ نے یہ نورانی جماعت ہم کو عطا فرمایا. کتاب اللہ کے لیے رجال اللہ کا ہونا ضروری. کوئی اس دور میں یہ چاہے ہم قرآن سمجھ لیں, قرآن کے معارف و اسرار و رموز کو سمجھ لیں, ہم احادیث نبویہ کو سمجھ لیں, ہم بغیر پیر کے تصوف روحانیت سمجھ لیں, بغیر پیر کے روحانیت کے اسرار و رموز سے واقف ہو جائیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اصول بنا دیا ہے. روحانیت سمجھنے کے لیے اہل روحانیت کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. تصوف سمجھنے کے لیے اہل اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. تمہیں عالم بننا ہے تو عالم کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. تمہیں قاضی بننا ہے تو قاضی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. تمہیں قاری بننا ہے تو قاری کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. تمہیں ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. اگر تمہیں انسان کامل بننا ہے, ولی بننا ہے, تو کسی ولی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام ربانی شہباز الاماکانی قندیل نورانی محرم اسرار ربانی مظہر تجلیات رحمانی حضرت شیخ
احمد سرہندی قدس سرہ النورانی المعروف مجدد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رجال اللہ کو، رجال اللہ، اللہ اپنے مطلوب شریف ارشاد فرماتے ہیں اللہ رجال اللہ کے باطن کو ایسا بناتا ہے اس کا باطن اللہ سے جڑا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، اور اس کا ظاہر مخلوق سے لگا رہتا ہے۔ ظاہر مخلوق سے لگا اس لیے کہ مخلوق کو عطا فرمانا ہے، باطن اللہ سے اس لیے لگا رہتا ہے اللہ سے لینا ہے، اور وہ رجال اللہ رب سے نور لیتا ہے اپنے باطن کے ذریعے سے، اور ظاہر کے ذریعے سے وہ نور عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اب کوئی کہے صرف باطن کے ذریعے سے نور مل جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو بھی سمجھ بڑے صرف 2 منٹ، ہم لمبا وقت نہیں لیتے، ہم نہ لمبی چوڑی تقریر کرنا چاہتے ہیں، نہ بہت سجا کے بولنا چاہتے ہیں، بات اچھی گہرائی کی ہوتی ہے، کم وقت میں آپ کی ضرورت تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسم کا ہونا بہت ضروری ہے، باطن کے لیے جسم کو ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ حضرت امام ربانی صاحب فرماتے ہیں جسم جتنا قریب ہوگا باطن میں اس کا اثر اتنا زیادہ ہوگا۔ کوئی کہے کہ ہم بنارس رہ کر ان کا فیض حاصل کر لیں، صحبت کو لازم کیوں کیا گیا؟ صحبت کا مطلب کیا ہے کہ آپ بنارس رہیں، حضرت یہاں رہیں، اس کو صحبت نہیں کرتے۔ جسم کو ہونا ضروری ہے پیر کی بارگاہ میں۔ کوئی چاہے کہ جسم کو الگ کر لیا جائے، باطن کو الگ کر لیا جائے تو ہم روحانیت حاصل کر لیں۔ دونوں کے مجموعے کا نام یہ فیض لینے کا ایک آلہ ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک واسطہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی فیض لینا چاہتا ہے شیخ العالم سے، ان کی صحبت کو لازم کرے گا، ان کی صحبت میں بیٹھے گا، ان کی نظر جسم پر پڑے گی، اور جسم سے وہ باطن تعلق رکھتا ہے، رابطہ رکھتا ہے، اس لیے وہ فیض سے مالا مال ہوتا ہے۔ کوئی چاہے کہ ہم بنارس رہ کر پڑھنا نہ جائیں اور حضور کے فیض سے مالا مال ہو جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ صحبت لازم کرنی پڑے گی، تبھی حضور شیخ العالم کے فیضان سے مالا مال ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ربانی صاحب فرماتے ہیں آج کیا ہے کہ لوگ تصوف کو صحیح سمجھے نہیں، کیونکہ امام ربانی ایک ذات صرف ہندوستان میں ایسی ہے، میں بتا دوں اعتماد کے ساتھ، کہ جس طرح نبی کے بعد خلفاء نے جس طرح کام کیا تھا بس اسی طرح کام ہوا ہے۔ یہ ہم نے بنا لیا ہے، مرید ہو گئے، تو مرید ہو گئے تو ہو گئے، طریقہ بتائیں ہم۔ حضرت امام ربانی نے کیسا ہمیں سبق عطا فرمایا ہے، اسی لیے ان اشخاص میں، ان افراد میں ولایت خاصہ محمدیہ اللہ عطا فرماتا ہے، ایسے فیضان کے نور سے عطا فرماتا ہے، نور فیضان سے مالا مال فرماتا ہے۔ حضرت امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں صحبت بہت ضروری ہے۔ جب امام ربانی شہباز لمکانی جنجل نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال وقت قریب آ رہا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے فرزند میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس رہو۔ کس سے کہا؟ جانشین امام ربانی، جانشین حضور مجدد الفسانی حضرت خواجہ محمد معصوم قربۃ العصغر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے کہا تم میرے پاس رہو، بڑا پیارا ہے انداز۔ شاد فرماتے ہیں پھر اپنے آخری زندگی کے آخری ایام کے بارے میں شاد فرماتے ہیں کہ بیٹا اب جس کام کے لیے میں یہاں دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ حتی الامکان میری ذات سے پورا ہو گیا، اور میں بہت زیادہ اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت خواجہ محمد معصوم غمگین رونے لگے۔ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا میں نے عالم مشاہدہ میں دیکھا ہے کہ میرے جسم سے خلعت منورہ زائل کی گئی، اور پھر تمہاری ذات میں اس خلعت مبارکہ کو رکھا گیا۔
دیکھیں شاہ فرماتے یعنی قیومیت جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھی میری زندگی میں اللہ نے تمہیں عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیں میں بات بھی بھول جاؤں وہ بات بھی کہہ دوں. جب امام ربانی کا وصال ہو گیا تو آپ وصال سے پہلے بڑی تاکید کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا نائب میرا خلف یہ محمد معصوم ہے تمہیں تجدید بیعت کرنی پڑے گی چاہے میرا خلفا کیوں نہ ہو تو میرا مرید ہی کیوں نہ ہو خواہ اسے تجدید بیعت کرنی پڑے گی. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا تھا جو صحابہ نے تجدید بیعت کی تھی عمر فاروق کے دستے عباس جب تم ادا کرو گے اس ادا پہ جب تم اپنی ادائیں قربان کرو گے اللہ تعالیٰ فیضان کا دھارا نازل فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. اس لیے پیر کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے صاحبزادوں کو اپنا امیر اپنا امام ابو خدا میں نہیں کہتا ہوں حضرت امام ربانی صاحب فرماتے یہاں تک کہ بڑے بڑے خلفاء نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا حضور یہاں تک کہ عالمگیر نور الدین عالمگیر بادشاہ آیا کہا تو میں بھی تو حضرت کا بڑا چاہتا ہوں تو میرے ہاتھ میں بیعت کرو. تو اب وہ بادشاہ سب چپ کہ وہ تعزیت کے لیے آیا. بہرحال لوگوں نے کہا حضور دنیا کے امور آپ کے ہاتھ میں ہے اور روحانیت کے امور حضرت خالد